بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عورت، دنیا کی عورت اور جنت کے حور کے اندر کیا فرق ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کے گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی اپنے جاہ و جلال حشم و خدام کے ساتھ جا رہی تھی، جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا، اے باندی، کیا تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فقیر کی بات کو سن کر کے حیران ہو گئی، کہنے لگی، کیا کہا؟ پھر کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا، اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگی، ہاں، اور تجھ سے بہتر۔ چلو، ذرا مذاق ہی اڑا دیا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ جب وہ گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا کو یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی یہ سن کر بہت ہنسا اور اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر حیثیت سے ان کی چھا گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی اس بادشاہ کے سامنے ایسی ہیبت اور خوف ستاری ہو گیا اس بادشاہ کے اوپر، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ کہنے لگے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا، آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بچھی ہوئی گٹھلیوں کی ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا، تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی، کس اعتبار سے تجویز کی؟ یہ جو قیمت تم بتا رہے ہو یہ کس اعتبار سے تم نے کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں، یعنی دنیا کی عورت ہے، اس میں ہر طرح کے عیب ہیں۔ اس نے پوچھا، اس میں کیا عیب ہے؟ یعنی مالک نے، بادشاہ جو تھا، اس نے پوچھا کہ اس باندی کے اندر کیا عیب ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر عطر نہ لگائے تو بدن میں بدبو آنے لگے، اگر عطر وغیرہ یا خوشبودار چیز نہ لگائے تو اس کے بدن میں سے بدبو آنے لگتی ہے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے بو آنے لگتی، یعنی منہ بدبو مارنے لگ جاتا ہے، اگر بالوں میں تیل یا کنگھی نہ کرے تو پریشان ہو جائیں، جوئیں اس میں پڑ جائیں گی، یعنی اگر بالوں میں کنگھی بھی نہ کرے، تیل بھی نہ لگائے تو بالوں میں جوئیں پڑ جائے گی، اور سر میں سے بو آنے لگی، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی، بوڑھی بن جائے گی، منہ لگانے کی بھی قابل نہ رہے گی، یعنی اگر بوڑھی ہو جائے گی تو پھر منہ لگانے کی بھی قابل نہیں رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پاخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سنگ، رال، ناک وغیرہ اس میں نکلتے ہیں، رنج و غم و مصیبت اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنے راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، یعنی محبت جتاتی ہے۔ آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے، ساری محبت ختم ہو جائے گی، یعنی تو مر جائے یا تجھے تکلیف پہنچ جائے تو سارے محبت جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ انتہائی بے وفا، کوئی قول و قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی اور اس سے بھی ایسے ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جو باندی ہے وہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے، جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، یعنی قیمت میں بھی اس سے کم ہے اور حسن و خوبصورتی میں اس سے زیادہ ہے۔ وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک و زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لیپا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردے سے اگر وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے۔ یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ جنت کی عورتوں کی، جنت کی حوروں کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ اگر اس کی کلامی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، گہن ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، چمک جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان معطر، یعنی خوشبودار ہو جائے، چمک آ جائے،
اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت و مرجان کی ٹہلیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہیں۔ تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، تسنیم جو ہے وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، یہ اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، یعنی ایک مرتبہ جس سے محبت کرتی ہے پوری زندگی اسی کے ساتھ محبت کرتی ہے، ہرجائی نہیں ہے یعنی خود غرض نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موضوع میں ہے؟ سب نے کہا وہی باندی جس کا آپ نے حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ قیمت اس کی کیا ہے جو ہر شخص کے پاس ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، محلوں میں رہنے والا ہے یا جھونپڑ پٹی کے اندر رہنے والا ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ ہر شخص ادا کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی بہت معمولی قیمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے یہ کم از کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانے بیٹھو تو کسی غریب و محتاج کو بھی یاد کر لیا کرو، اور اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو، اور راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز کانٹا اینٹ وغیرہ دیکھو اس کو ہٹا دو، یہ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو، اور اپنا فکر و غم اس کے دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز اور اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانہ کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس کے باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا تو نے شیخ کی باتوں کو سنا؟ یعنی جو بادشاہ تھا اس نے اپنی باندی سے اپنی نوکرانے سے پوچھا کیا تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہے۔ شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی باتیں بتائی۔ آقا نے کہا اچھا اب تو آزاد اور اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا تم سب آزاد ہو۔ بادشاہ کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو سن کر بڑا متاثر ہوا بادشاہ۔ تو بادشاہ نے کیا فیصلہ لیا؟ باندی کو بھی آزاد کر دیا، اپنے جتنے غلام تھے ان سب کو آزاد کر دیا، اور میرے پھر کیا فرما رہے ہیں سب کو کہ تم سب آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتارا اور اپنے بدن پر لپیٹ لیا، اور اپنا سارا لباس فاخرہ جو بادشاہوں کا جو شاہی لباس ہوتا ہے وہ لباس اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے بھی زندگی اب خوشگوار نہیں، اور اس نے بھی اپنا موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہو لی، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئی، اور وہ دونوں سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، واقعات جو اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم سبق حاصل کریں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کی جو عیش و عشرت ہے اس کو چھوڑ کر کے ہم اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوں، اللہ کو یاد کرنے کے اندر مشغول ہوں، غریبوں، محتاجوں، بے بسوں، لاچاروں کی مدد کریں، اور اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے اس مال کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور ان کی طرح جس طرح بادشاہ اور اس کی باندی نے دنیا کی ساری زیب و زینت، دنیا کی عیش و عشرت چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، ہم بھی اسی طرح دنیا کے دھوکے میں نہ پڑے، دنیا کو چھوڑ کر کے ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خاطر اللہ کی عبادت کریں، اپنی آخرت کو بنائیں، اپنی دنیا کی زندگی کو بھی سنواریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔